کاشتکار بھائیوں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم کپاس کی کاشت پیش کر رہے ہیں۔ ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پرلڈ اور سونا یوریا نیم کوٹڈ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لمیٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کے فروغ کے لیے درآمد کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی، ایف ایف سی ایم او پی، سونا زنک اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے۔ اب کمپنی نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے سونا ڈی اے پی کی 25 کلو گرام کی بوری بھی متعارف کرائی ہے، جس میں فاسفورس کی مقدار پاکستان میں دستیاب دیگر فاسفورسی کھادوں سے زیادہ ہے اور اس کی نقل و حمل پر بھی کم خرچ آتا ہے۔ اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ سالانہ تقریباً 40 لاکھ ٹن کھادیں اپنے 3600 ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے۔ ایف ایف سی اعلیٰ معیار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 5 فارم ایڈوائزری سینٹرز کے تحت ملک بھر میں تعینات زرعی ماہرین کاشتکاروں کو زرعی توسیع، مٹی اور پانی کے مفت تجزیے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلاٹ لگا کر عملاً تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ میرا نام عبدالرزاق ابریجو ہے اور میں ضلع مٹیاری کا کاشتکار ہوں۔ میں کئی سال سے کپاس کی کاشت کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میں نے ایف ایف سی زرعی ماہرین کی مشاورت سے کپاس کی فصل کاشت کی، جس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اگر باقی کاشتکار بھی ایف ایف سی زرعی ماہرین کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں تو وہ بھی اپنی کپاس کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ ایف ایف سی کے زرعی ماہرین سال بھر میں فصلوں کے مختلف مراحل پر ریڈیو پاکستان اور ایف ایم چینلز پر کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے زرعی پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کاشتکاروں کے مسائل کا حل تجویز کرتے ہیں۔ کپاس پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے۔ کپاس اور اس کی مصنوعات کو ہماری ملکی برآمدات میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس سے ملکی کپڑے اور بناسپتی گھی کی صنعت کو خام مال بھی مہیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کپاس کی فی ایکڑ اوسط پیداوار کپاس پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے، تاہم اس میں اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے اور ہمارے ترقی پسند کاشتکاروں کی بہتر پیداوار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پچھلے چند سالوں میں کپاس کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، جس سے نہ صرف کاشتکار کی معیشت متاثر ہوئی ہے بلکہ اس سے وابستہ صنعتیں بھی مسائل کا شکار ہوئی ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید کاشتی امور اپنا کر کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ کاشتکار بھائیوں، اب ہم آپ کو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والے جدید زرعی عوامل سے روشناس کراتے ہیں۔ زرخیز میرا اور اچھے نکاس والی زمین کپاس کی کاشت کے لیے موزوں ہے، تاہم ریتلی اور چکنی میرا زمین پر بھی کپاس کاشت کی جا سکتی ہے، مگر زیادہ کلراٹھی، سیم زدہ اور نشیبی زمینوں میں کپاس ہرگز کاشت نہ کریں۔ کپاس کی جڑیں زمین کے اندر سیدھی اور گہرائی تک جاتی ہیں، اس لیے زمین کی تیاری کے وقت چیزل یا راجہ ہل ضرور چلائیں تاکہ زیر زمین سخت تہ ٹوٹ جائے، جس سے پودوں کی جڑیں زیادہ گہرائی تک پھیل کر بہتر طور پر خوراک اور پانی حاصل کر سکیں گی۔ کاشتکار بھائیوں، فصل کو کھاد اور پانی کی یکساں دستیابی اور پانی کی بچت کے لیے جدید لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین کی ہمواری پر خصوصی توجہ دیں۔ پچھلی فصل کی باقیات کو جلانے کی بجائے انہیں روٹاویٹر کی مدد سے اچھی طرح زمین میں ملا دیں تاکہ زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا جا سکے۔ کپاس کی کاشت کے لیے ہمیشہ منظور شدہ اقسام کا خالص، صحت مند اور صاف ستھرا تصدیق شدہ بیج استعمال کریں۔ پٹریوں یا کھیلیوں پر کاشت کے لیے 6 تا 8 کلو گرام اور ڈرل سے کاشت کی صورت میں 8 تا 10 کلو گرام بر اترا ہوا بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ بیج کا شرح اگاؤ 80% سے زائد ہونا چاہیے۔ اگر اگاؤ کم ہو تو بیج بدل لیں یا اس کی مقدار میں اسی تناسب سے اضافہ کر لیں۔ بیج کو ہمیشہ سفارش کردہ زہر لگا کر کاشت کریں تاکہ ابتدائی مراحل میں فصل
رس چوسنے والے کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے۔ کپاس کی بھرپور پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے لیے خطہ بندی کے لحاظ سے سفارش کردہ اقسام بر وقت کاشت کریں۔ صوبہ پنجاب کے لیے سفارش کردہ بیٹی اقسام: صوبہ پنجاب کے لیے سفارش کردہ روایتی اقسام: پنجاب میں کپاس کی کاشت کے مرکزی اور ثانوی علاقہ جات ہیں۔ کاشتکار اپنے علاقے اور اقسام کے لحاظ سے کپاس کی کاشت کریں۔ مرکزی علاقہ جات میں کپاس کی کاشت کا موزوں وقت 1 اپریل سے 31 مئی تک ہے، جبکہ ثانوی علاقوں میں 1 اپریل سے 15 مئی تک کپاس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ تاہم کاشت کرتے وقت کپاس کی اقسام کے سفارش کردہ وقت کاشت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ گلابی سنڈی کے مؤثر تدارک کے لیے کپاس کی کاشت 1 اپریل سے پہلے ہرگز نہ کریں، اور وائرس سے متاثرہ علاقوں میں کپاس کی کاشت ترجیحاً 15 مئی تک مکمل کر لیں۔ صوبہ سندھ کے لیے سفارش کردہ بیٹی اقسام: صوبہ سندھ کے لیے سفارش کردہ روایتی اقسام: صوبہ سندھ میں بیٹی اور روایتی اقسام کے لیے وقت کاشت: زیریں سندھ 1 اپریل سے 15 مئی، بالائی سندھ مئی کا پورا مہینہ۔ صوبہ بلوچستان میں کپاس کی کاشت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں ان اقسام کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ کپاس کی کاشت 2 طریقوں سے کی جاتی ہے: ڈرل کاشت اور پٹریوں پر کاشت۔ ڈرل کاشت میں زمین کی تیاری کے فوراً بعد کپاس کی بوائی مناسب وتر میں صبح یا شام کے وقت کریں۔ بیج کی گہرائی 2 سے 2.5 انچ اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 2.5 فٹ رکھیں۔ اس طریقے سے کاشت کی گئی فصل جب 1.5 سے 2 فٹ کی ہو جائے تو پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں مٹی چڑھا کر پٹریوں میں تبدیل کر دیں۔ اس سے پانی کی بچت اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آسان ہوگا۔ کھیلیوں یا پٹریوں پر کاشت کی صورت میں زمین اچھی طرح ہموار کرنے کے بعد بذریعہ پلانٹر کپاس کاشت کریں، یا پانی لگا کر بیج پانی کی سطح سے 1 انچ اوپر پٹری کے دونوں اطراف پر بذریعہ چوکا لگائیں۔ اس طریقہ کاشت میں بیج کے بہتر اگاؤ کی وجہ سے پودوں کی فی ایکڑ تعداد پوری ہوتی ہے، کم پانی سے بہتر پیداوار کا حصول ممکن ہوتا ہے، اور فصل بارش کے زائد پانی کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ فصلوں کی متواتر کاشت کی وجہ سے ہماری زمینوں میں قدرت کی طرف سے فراہم کردہ غذائی اجزاء میں کمی واقع ہو رہی ہے، جو فصلات کی پیداوار میں کمی کا موجب ہے۔ فصلوں کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان اجزاء کی کمی کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کے لیے کھادوں کا متوازن استعمال ناگزیر ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی قائم کردہ مٹی اور پانی کے تجزیے کی جدید کمپیوٹرائزڈ لیبارٹریوں میں تجزیہ کیے گئے تقریباً 6 لاکھ سے زائد نمونوں کے نتائج کے مطابق ہماری زمینوں میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، زنک اور بوران کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اچھی اور بھرپور پیداوار کے لیے کھادوں کے استعمال کے 4 بنیادی اصولوں یعنی صحیح کھاد کا انتخاب، صحیح مقدار اور صحیح وقت کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ استعمال پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایف ایف سی کی معیاری کھادوں کا انتخاب، جس میں سونا یوریا پرلڈ، سونا یوریا گرینولر، سونا یوریا نیم کوٹڈ، سونا ڈی اے پی، ایف ایف سی ڈی اے پی، ایف ایف سی ایس او پی، ایف ایف سی ایم او پی، سونا زنک اور سونا بوران شامل ہیں، کم قیمت پر غذائی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ کھادوں کا متوازن استعمال پودوں کی نشوونما اور بڑھوتری کے عمل کو باقاعدہ کرتا ہے اور ان میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جس سے فصل میں کیڑوں، بیماریوں اور موسمی حالات کی وجہ سے مختلف اقسام کے دباؤ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کپاس کی کم پیداوار کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہے۔ کھادوں کے متوازن استعمال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کروایا جائے اور زمین کی زرخیزی اور فصل کی ضرورت کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا جائے۔
آپ بھی اپنی زمین کا مفت تجزیہ کروانے کے لیے قریبی سونا ڈیلر، فارم ایڈوائزری سینٹرز، ریجنل دفاتر، FFC زرعی ماہر یا ہیلپ لائن 0800 00 332 پر رابطہ کریں۔ میرا نام احسن نون ہے، میں تحصیل شجاباد اور ضلع ملتان کا کاشتکار ہوں۔ میں ہر سال کپاس کی فصل کاشت کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے FFC کی لیبارٹری سے اپنی زمین کا تجزیہ کرایا، سفارشات کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا۔ کھادوں کے متوازن استعمال سے کپاس کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ میرے کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ FFC کی مٹی اور پانی کا تجزیے کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور کھادوں کا بہترین استعمال سے فصلوں کی پیداوار بڑھا کر ملکی زرعی خود کفالت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ BT اقسام کے لیے کھادوں کی سفارشات۔ زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی کاشت کے مرکزی علاقہ جات میں 3 تا 3.5 بوری سونا یوریا، 1.25 تا 2.25 بوری سونا DAP اور 1.5 بوری FFC SOP یا 1.25 بوری FFC MOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ کپاس کی کاشت کے ثانوی علاقہ جات میں 2.5 سے 3.25 بوری سونا یوریا، 1.25 تا 2.25 بوری سونا DAP اور 1.25 بوری FFC SOP یا 1 بوری FFC MOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ روایتی اقسام کے لیے کھادوں کی سفارشات۔ مرکزی علاقہ جات کے لیے 2.5 بوری سونا یوریا، 1.5 بوری سونا DAP اور 1 بوری FFC SOP یا 0.25 بوری FFC MOP فی ایکڑ استعمال کریں، جبکہ ثانوی علاقہ جات کے لیے 2 بوری سونا یوریا، 1.5 بوری سونا DAP اور 1 بوری FFC SOP یا 0.25 بوری FFC MOP فی ایکڑ استعمال کریں۔ تمام سونا DAP، FFC SOP یا MOP، سونا زنک اور سونا بوران بوائی کے وقت استعمال کریں۔ DAP کو بوائی کے وقت چھٹے کی صورت میں اگر گوبر کی گلی سڑی کھاد کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ سونا DAP بوقت کاشت استعمال نہ کرنے کی صورت میں چھدرائی کے بعد پانی میں حل کر کے بذریعہ ڈرم استعمال کرنے سے بھی بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ سونا یوریا 3 تا 4 اقساط میں فصل کے اہم مراحل یعنی پھول بنتے وقت، ٹینڈے بنتے وقت اور پہلی چنائی کے بعد استعمال کریں۔ سونا یوریا کا استعمال ٹھنڈے اوقات میں کریں اور خشک زمین میں یوریا کے استعمال کی صورت میں فوراً پانی لگائیں۔ موسمی حالات، زمین کی ساخت، کپاس کی قسم اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سونا یوریا کی مقدار اور اقساط بڑھائی جا سکتی ہیں اور وقت استعمال میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اپنی زمینوں کی زرخیزی کی جانچ کے لیے زمین کا تجزیہ کروائیں۔ زنک اور بوران کی کمی کو دور کرنے کے لیے 7.5 کلو گرام سونا زنک اور 3 کلو گرام سونا بوران فی ایکڑ استعمال کریں۔ فصلوں کی بھرپور اور دیرپا پیداوار کے حصول کے لیے کھادوں کا زمین کی زرخیزی اور فصل کی ضرورت کے مطابق متوازن استعمال نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم زرعی مداخل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اگر معاشی استطاعت کم ہو تو صرف ایک کھاد پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کھادوں کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ کھادوں کے استعمال کو متوازن بنانے سے پیداوار بہتر آتی ہے، بنسبت اسی خرچ میں غیر متوازن طریقے سے کھادوں کو استعمال کیا جائے۔ کھادوں کا متوازن استعمال اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں بھی معاون ہے۔ یاد رہے، کیمیائی کھادوں کے استعمال کے دوران حفاظتی لباس، ماسک، دستانوں اور اینک کا استعمال کریں اور کھاد کے استعمال کے بعد اپنے ہاتھ منہ کو اچھی طرح صابن سے دھو لیں۔ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودوں کا آپس میں درمیانی فاصلہ مختلف اقسام کی تجویز کردہ سفارشات کے مطابق رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح پودوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور ٹینڈے زیادہ بنتے ہیں۔ چھدرائی کا عمل بوائی سے 20 سے 25 دن کے اندر ایک ہی دفعہ مکمل کر لیں اور پودوں کی فی ایکڑ تعداد سفارش کردہ اقسام اور وقت کاشت کے مطابق رکھیں۔ کپاس کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی بر وقت تلفی بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے بجائی کے وقت کیمیائی زہروں کا استعمال زرعی ماہرین کے مشورے سے کریں۔ گوڈی کا عمل ہر آبپاشی اور بارش کے بعد وتر آنے پر کریں۔ گوڈی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پودوں کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔
بر وقت اور صحیح مقدار میں آبپاشی پودوں کی بڑھوتری اور فصل کی بر وقت تیاری میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ آبپاشی زمین کی حالت، طریقہ کاشت، کپاس کی قسم، موسمی حالات اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ پٹریوں پر کاشتہ فصل کو پہلی آبپاشی بوائی کے 3 سے 4 دن بعد، جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی آبپاشی 6 سے 9 دن کے وقفے سے اور بقیہ آبپاشی فصل کی ضرورت کے مطابق کریں۔ ڈرل سے کاشت کی صورت میں پہلا پانی بوائی کے 30 سے 35 دن بعد اور بقیہ آبپاشی 12 تا 15 دنوں کے وقفے سے موسم کی مناسبت سے جاری رکھیں۔ پھول اور ٹینڈوں کے بننے کے دوران پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں۔ زیادہ بارش کی صورت میں پانی کے نکاس کا بندوبست کریں۔ پانی کے کمی والے علاقوں میں متبادل کھیلیوں میں پانی دینے سے بھی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ بارش اور ابر آلود موسم کے دوران پھول گڈی اور ٹینڈے کا کیرا کم کرنے کے لیے زنک، یوریا اور SOP کھاد کا اسپرے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسپرے کا محلول بنانے کے لیے 300 گرام سونا زنک، 1 کلو گرام سونا یوریا اور 1 کلو گرام FFC SOP 100 لیٹر پانی میں حل کریں اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 سے 15 دن کے وقفے سے 2 سے 3 اسپرے کریں۔ کپاس کی کاشت میں تحفظ نباتات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کپاس کی فصل پر 2 قسم کے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں: رس چوسنے والے کیڑے اور سنڈیاں۔ رس چوسنے والے کیڑے زیادہ تر پتوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا رس چوس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سنڈیاں چوٹی والی کونپل، کلیوں، پھولوں، ٹینڈوں اور پتوں کو کھاتی ہیں، جس سے کپاس کی فصل کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ان کیڑوں کے انسداد کے لیے کیمیائی زہریں زرعی ماہرین کے مشورے سے استعمال کریں۔ اسپرے اس صورت میں کریں جب نقصان دہ کیڑوں کی تعداد نقصان کی معاشی حد سے بڑھ جائے۔ کاشتکار بھائیوں، گزشتہ چند سالوں سے گلابی سنڈی کا حملہ کپاس کی پیداوار اور معیار میں کمی کا باعث بن رہا ہے، اس لیے اس کے تدارک کے لیے خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ جنسی پھندے گلابی سنڈی کی افزائش نسل روکنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ 20 ایکڑ کے بلاک میں 4 جنسی پھندے لگانے چاہیے۔ اس طرح ہر 5 ایکڑ میں 1 پھندا لگے گا۔ اگر بلاک 20 ایکڑ سے بڑا ہو تو ہر 10 ایکڑ میں 1 پھندا لگانا چاہیے۔ گلابی سنڈی کے نر پروانوں کے تدارک کے لیے 120 PB روپس فی ایکڑ استعمال کرنے چاہیے۔ یاد رہے کہ کھادوں کے متوازن استعمال سے فصل صحت مند ہونے کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کے حملے سے کافی حد تک محفوظ رہتی ہے اور پھٹی کی کوالٹی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتا مروڑ وائرس کپاس کا ایک موذی مرض ہے جو سفید مکھی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے صرف منظور شدہ اور وائرس کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام ہی کاشت کریں۔ وائرس کے حملے کی صورت میں کھاد کی فراہمی جاری رکھیں تاکہ بیماری سے نقصان کم سے کم ہو۔ علاوہ ازیں کپاس پر مختلف پھپھوندی والی بیماریاں جیسے پتوں کا جراثیمی جھلساؤ، ٹینڈوں کا گلنا، پودوں کا مرجھاؤ اور جڑوں کا گلنا وغیرہ بھی حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام ہی کاشت کریں اور حملے کی صورت میں کسی زرعی ماہر کے مشورے سے کیمیائی زہر کا اسپرے کریں۔ کپاس کی چنائی ایک اہم عمل ہے۔ کوشش کریں کہ پھٹی آلائشوں سے پاک ہو۔ چنائی اس وقت کریں جب 40 سے 50% ٹینڈے کھل چکے ہوں۔ چنائی شبنم خشک ہونے پر کریں اور ہر دفعہ چنائی پودے کے نچلے حصے سے شروع کریں۔ کپاس کی چنائی کے وقت موسم کی صورتحال سے باخبر رہیں۔ بارش ہونے کی صورت میں چنائی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کھلی ہوئی کپاس اچھی طرح خشک نہ ہو جائے۔ گلابی سنڈی سے متاثرہ ٹینڈوں کی پھٹی بالکل الگ رکھیں۔ کھیت میں گری ہوئی کپاس گھاس پھوس اور پتوں وغیرہ سے آلودہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو صاف ستھری کپاس میں ہرگز نہ ملائیں۔ چنی ہوئی کپاس کو کھیت میں گیلی اور نمدار جگہ پر نہ رکھا جائے بلکہ خشک جگہ پر سوتی کپڑا بچھا کر اس پر رکھا جائے تاکہ پھٹی آلودگی سے پاک رہے۔ بچے کھچے ٹینڈوں کو جلا دیں تاکہ ان میں موجود گلابی سنڈی تلف ہو جائے۔ کاشتکار بھائیوں، اگر آپ کو اس سلسلے میں مزید رہنمائی درکار ہو تو FFC کی ہیلپ لائن 0800 00 332 پر کال کریں۔ کاشتکار بھائیوں،
آپ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی مزید زرعی خدمات سے مستفید ہونے کے لیے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی ویب سائٹ ffc.com.pk پر موجود کاشتکار ڈیسک سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر موجود ہے جدید زرعی لٹریچر، جدید کاشتی امور پر مبنی اہم فصلوں کی زرعی فلمیں، ہماری سال بھر میں چھپنے والی زرعی رپورٹس اور آپ کے علاقے میں موجود ہمارے زرعی ماہرین کے رابطہ نمبرز۔